بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں پروگرام میں. آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے دیت کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے. دیت یعنی اگر کوئی انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے یا کسی کے زخم لگا دیتا ہے یا کسی کے جسم کے کسی حصے کو کاٹ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، نقصان پہنچا دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں جو جریمہ رکھا گیا ہے اس کو دیت کہتے ہیں، جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. جس میں جو ہے ہم نے آپ کے سامنے اگر قتل کیا جاتا ہے کسی کو تو اس کی کیا دیت ہے وہ بتایا تھا. اب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اگر کوئی بچے کو پیٹ سے گرا دیتا ہے تو اس کی کیا دیت ہے. پچھلے پروگرام میں آخر میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جو بچے کو گراتا ہے اس کو دیت دینا پڑے گی بچے کے وارثوں کو. مثال کے طور پر اگر بچے کا باپ اس کی بچے کی ماں کو، یعنی پیٹ میں بچہ ہے اور اس عورت کا شوہر جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو کوئی ایسی دوا یا کوئی ایسا انجیکشن لگوا دیتا ہے جس سے بچہ گر جائے، یا خود عورت یہ کام کرتی ہے یا کوئی اور انسان جو ہے اس کام کو کر دیتا ہے، تو جس نے کیا ہے اسی کو دیت دینا پڑے گی. اب یہاں پر جو ہے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ کتنی دیت ہے. دیکھیں، بچے کے حمل ٹھہرنے سے اور پیدا ہونے تک جو ہے وہ کئی مرحلے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ نطفہ ہے، جس کو قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے تمام مراحل کو. سب سے پہلا مرحلہ ہے نطفہ، یعنی نطفہ جو ہے وہ عورت کے رحم میں منعقد ہوتا ہے. دوسرا مرحلہ جو ہے وہ علقہ ہے. علقہ یعنی وہ نطفہ جو ہے وہ عورت کے خون سے مل کر خون کے لوتھڑے کی شکل میں بن جاتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ مرحلہ ہے مضغہ. مضغہ یعنی یہ کہ وہ خون کا لوتھڑا جو ہے وہ گوشت کی شکل میں بن جاتا ہے، گوشت بن جاتا ہے. اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ پھر اس گوشت میں ہڈیاں پڑ جاتی ہیں. اور پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ ہڈی اور گوشت جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور ہڈیوں پر جو ہے وہ گوشت چڑھ جاتا ہے لیکن روح نہیں پڑتی ہے. اور چھٹے مرحلے میں جو ہے وہ روح پڑ جاتی ہے. یہ جو ہے سارے مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اگر ابھی صرف نطفہ منعقد ہوا ہے، یعنی ابھی جو ہے وہ تازہ حمل ٹھہرا ہے اور اس وقت جو ہے وہ ہم لوگ کو گرا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ 20 مثقال طلا دینا پڑے گا. مثقال جو ہے اس کی تفصیل ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں آپ کے سامنے. 20 مثقال سونا دینا پڑے گا دیت میں جس نے بچے کو نطفے کو گرایا ہے. اگر جو ہے وہ خون کا لوتھڑا بن گیا ہے تو پھر 20 نہیں بلکہ 40 مثقال سونا. اور اگر گوشت بن گیا ہے تو 60 مثقال سونا. اور اگر ہڈیاں بن گئی ہیں تو 80 مثقال سونا. اور اگر ہڈیوں پر گوشت بھی چڑھ گیا ہے تو پھر جو ہے وہ گوشت چڑھ گیا ہے لیکن روح نہیں پڑی ہے ابھی ہڈیوں میں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ 100 مثقال سونا. لیکن اگر جو ہے وہ صورت یہاں تک آ گئی ہے کہ گوشت، ہڈی وغیرہ سب تیار ہیں، یعنی ہڈیاں بھی بن گئی ہیں، گوشت بھی چڑھ گیا ہے ان پر اور روح بھی پھونک دی گئی ہے، تو اب یہاں جو ہے وہ فرق ہے.
لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اگر جو ہے وہ روح پھونکنے کے بعد بچے کو گرا دیا گیا ہے اور وہ لڑکی ہے تو 500 مسقال سونا دیا جائے گا، اور اگر لڑکا ہے تو 1000 مسقال سونا دینا پڑے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں مسقال سے مراد جو ہے وہ مسقال شرعی ہے، مسقال بازاری نہیں، یعنی ایک مسقال بازار کا ہے اس کا وزن الگ ہے، ایک مسقال جو ہے وہ شرعی ہے اس کا وزن جو ہے تھوڑا سا کم ہوتا ہے بازار کے مسقال سے۔ تقریباً جو ہے وہ شرعی مسقال جو ہے بازار کے مسقال کے 80% ہوتا ہے، یعنی اگر بازار کے مسقال کو 100 روپے تصور کیا جائے کہ بازار کا مسقال جو ہے وہ 100 روپے کے برابر ہے، تو شرعی مسقال جو ہے وہ تقریباً 80 روپے کے برابر ہوگا۔ اتنا فرق جو ہے وہ پایا جاتا ہے، یعنی بازار کے مسقال کے 5 حصے کیے جائیں تو 4 حصے جو ہیں وہ تو اس کے 4 حصے جو ہیں وہ شریعت کے مسقال بنتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے دیت بیان کریں گے جسم کے حصوں کی۔ جسم کے حصوں کی بھی جو ہے وہ دیت معین کی گئی ہے اسلام میں۔ اگر جو ہے وہ کسی کو کوئی بھی زخم پہنچاتا ہے، اگر کوئی کسی کو زخم پہنچاتا ہے یا اس کے ہاتھ کو یا جسم کے کسی بھی حصے کو توڑ دیتا ہے یا کاٹ دیتا ہے تو اس کی دیت موجود ہے، جن کو جو ہے وہ مفصل فقہی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ حضرات فقہ کی کتابوں کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن انہی میں سے کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ اگر ان کو نقصان پہنچایا جائے، ان کو توڑ دیا جائے، ان کو کاٹ دیا جائے تو ان کی دیت جو ہے وہ پورے قتل کے برابر ہوتی ہے، یعنی جیسے انسان کو قتل کر دیا اتنی جو ہے اس کی دیت ہوتی ہے۔ ان کو ہم آپ کے سامنے یہاں پر بیان کریں گے، یعنی وہ اعضاء ہم بیان کریں گے کہ جن کو اگر کاٹ دیا جائے، توڑ دیا جائے یا جو ہے وہ ان کو خراب کر دیا جائے تو ان کی دیت اتنی ہی ہوتی ہے جتنی قتل کرنے کی دیت ہوتی ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ جس میں سے سب سے پہلے دونوں آنکھیں ہیں، یعنی اگر کسی کی دونوں آنکھوں کو خراب کر دیا جائے تو اس کی دیت جو ہے وہ پورے قتل کرنے کے برابر ہوگی، یعنی 100 اونٹ یا 200 گائے یا 1000 بھیڑ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم۔ ایسا نہیں کہ اس کی الگ ہوگی بلکہ بالکل قتل کے برابر ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی دونوں آنکھیں خراب کر دی، گویا پوری زندگی جو ہے اس کی خراب کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ دونوں یعنی ناک کے دونوں سر کو کاٹ دینا یا خراب کر دینا اس طریقے سے کہ انسان جو ہے اس سے نہ سونگھ سکے، اس سے کام نہ لے سکے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ دونوں کان کو کاٹ دینا یا دونوں کانوں کو اس طرح سے خراب کر دینا کہ اب وہ نہ سن سکے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کو کاٹ دینا، اس کی دیت بھی جو ہے وہ پورے انسان کے قتل کے برابر، یعنی جیسے انسان کو قتل کر دینا۔ اسی طریقے سے جو ہے کسی ایسے انسان کی زبان کو کاٹ دینا جس کی زبان بالکل سالم ہے، صحیح ہے، بالکل صاف بولتا ہے، اس کی زبان کو کاٹ دینا، اس کی دیت بھی جو ہے وہ قتل کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ تمام دانتوں کو توڑ دینا، یعنی انسان کسی کے سارے دانتوں کو توڑ دیتا ہے تو اس کی دیت بھی کیا ہے؟ وہ قتل کے برابر ہے۔ البتہ اگر کم توڑتا ہے، 1-2 دانت کو توڑتا ہے تو اس کی دیت ہے لیکن پورے قتل کے برابر نہیں ہے، لیکن اگر سارے دانت توڑ دیتا ہے تو اس کی دیت قتل کے برابر ہے۔ گردن کو اگر کوئی انسان کسی کی توڑ دیتا ہے اس طریقے سے کہ انسان جو ہے وہ جھک جائے اور قدم میں جو ہے اس کی کمی واقع ہو جائے تو بنابر احتیاط واجب اس کی دیت بھی قتل کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو کاٹ دینا، اگر کوئی انسان کسی کے دونوں ہاتھ کاٹ دیتا ہے تو اس کی دیت بھی قتل کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ دونوں ہاتھ تو نہیں کاٹتا ہے لیکن کسی کے دونوں ہاتھوں کی ساری انگلیاں اور دونوں پیروں کی ساری انگلیاں کاٹ دیتا ہے تو اس کی دیت بھی جو ہے قتل کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی کمر توڑ دیتا ہے کوئی انسان تو اس کی دیت بھی جو ہے وہ پورے قتل کے برابر ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کسی کے گردن کی ہڈی کو توڑ دیتا ہے، گردن کی یہ ہڈی
جو نازک ہوتی ہے، جو جا کر جو ہے وہ ادھر کمر سے مل جاتی ہے اور ادھر جو ہے سر کی طرف چلی جاتی ہے، اگر اس ہڈی کو کوئی توڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی جو ہے پورا جو قتل کرنے کی دیت ہے، جو قتل کرنے کا جریمہ ہے، وہی جو ہے واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پیروں کو کاٹ دینا، اگر کوئی انسان کسی کے پیروں کو کاٹ دیتا ہے تو اس کی دیت بھی یہی ہے کہ اس کو جو ہے واجب ہوگا اس پر کہ انسان کو قتل کرنے کی دیت دے، یعنی جس کے ساتھ یہ سارے کام کیے ہیں، یعنی سارے ایک ساتھ نہیں، اگر ایک بھی کام ایسا کیا ہے تو پوری دیت جو ہے وہ جتنی قتل کی تھی اس کو جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر چند چیزیں اور بھی شامل ہیں، مثال کے طور پر سینے کی دونوں ہڈیوں کو توڑ دینا، گردن کے نیچے جو ہڈیاں ہوتی ہیں، سینے کی دو ہڈیاں جن کو جو ہے وہ ترقوہ بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں ہڈیاں اگر جو ہے کسی انسان کی کوئی یہ ہڈیاں توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ جو ہے پورے انسان کے قتل کی دیت کو بھرے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی کی کمر کو توڑ دینا، اگر کوئی انسان کسی کی کمر کو توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پوری دیت ادا کرے، یعنی جتنی دیت جو ہے وہ ایک انسان کے قتل کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کسی کے سر کے یا داڑھی کے بالوں کو اکھاڑ دیتا ہے تو اس کی دیت بھی یہی ہے کہ وہ پورے جو جریمہ ہے انسان کو قتل کرنے کا، جو دیت ہے انسان کو قتل کرنے کی، اتنی دیت جو ہے اس کو دینی پڑے گی۔ لیکن یہاں پر شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس طریقے سے بالوں کو اس کے اکھاڑے کہ دوبارہ وہ بال نہ اگیں، دوبارہ بال نہ نکلیں۔ مثلا کوئی کسی کے سر کے بالوں کو کسی بھی وسیلے سے اس طریقے سے اکھاڑ دیتا ہے، عام طور پر ہاتھوں سے جو بال اکھاڑے جاتے ہیں وہ دوبارہ نکل آتے ہیں، لیکن اگر کسی اور وسیلے سے اس طریقے سے بالوں کو اکھاڑتا ہے کہ پھر وہ بال دوبارہ نکل کر نہ آئیں تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پورے قتل کی دیت واجب ہے، یعنی جتنی دیت قتل میں دی جاتی ہے اتنی ہی دیت جو ہے وہ اس میں دینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے احتیاط واجب کی بنا پر اگر کوئی انسان کسی کے بھوں کے بالوں کو اکھاڑ دیتا ہے، تمام بالوں کو، یا کسی کی پلکوں کے تمام بالوں کو اکھاڑ دیتا ہے، اور یہاں بھی وہی شرط پائی جاتی ہے، یعنی کوئی انسان کسی کی بھوؤں کے یعنی ابرو کے تمام بالوں کو اس طریقے سے اکھاڑ دیتا ہے کہ پھر اگے نہیں، یا جو ہے وہ پلکوں کے بالوں کو اس طریقے سے اکھاڑ دیتا ہے کہ پھر سے دوبارہ سے یہ پلکوں کے بال یعنی پلکیں جو ہیں وہ نکل کر نہ آئیں۔ البتہ یہاں پر جو ہے وہ دونوں آنکھیں مراد ہیں، یعنی دونوں ابرو کے بال اکھاڑ دے یا دونوں آنکھوں کی پلکوں کے بال جو ہے وہ اس طریقے سے اکھاڑ دے کہ دوبارہ یہ بال نکل کر نہ آئیں، تو ایسی صورت میں جو ہے جس انسان نے یہ کام کیا ہے اس کو جو ہے قتل کی دیت جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی، یعنی ایسے جیسے کسی انسان کو قتل کر دیا ہو، جتنی قتل کرنے کی دیت دی جاتی ہے اتنی ہی دیت جو ہے وہ یہاں پر دینی پڑے گی۔ لہذا جو ہے وہ انسان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ اسلام نے کیا قوانین رکھے ہیں، اسلام کے قاعدے اور دستور کتنے ہیں۔ یعنی اسلام جو ہے صلح اور امن و امان کا اتنا زیادہ اہتمام کرتا ہے کہ وہ اتنے گناہوں پر جو ہے یعنی ان گناہوں پر دانت توڑ دینا، بال اکھاڑ دینا، ان گناہوں پر جو ہے وہ اتنی سخت جریمے اور فائن رکھے ہوئے ہیں تاکہ انسان جو ہے ان قوانین کو پڑھے جانے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے، احکام کا مطالعہ کرنا چاہیے، احکام پڑھنا چاہیے، اور انسان جو ہے وہ اصلاً کسی سے لڑنے کی جھگڑنے کی جرأت بھی نہ کرے، بلکہ جو ہے وہ سب کے ساتھ صلح و آشتی سے اور مل جل کر رہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اس کے بعد پروگرام تمام ہو جائے گا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے بدن میں جتنے حصے بھی ایسے ہیں کہ جو جوڑا جوڑا ہیں، یعنی دو دو ہیں، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، اگر ان دونوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، اگر جو ہے وہ ان دونوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، پھوڑ دیا جاتا ہے، تو ان کی دیت جو ہے وہ ایک قتل کے برابر ہوگی، اور اگر ان میں سے ایک کو خراب کر دیا جاتا ہے تو اس کی دیت جو ہے
وہ آدھے قتل کے برابر ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کی دونوں آنکھیں پھوڑ دیتا ہے تو قتل کے برابر، یعنی 1000 دینار یا 10,000 درہم یا 100 اونٹ یا 200 گائے یا 1000 بھیڑ۔ لیکن جو ہے اگر ان میں سے ایک کو مثلا ایک آنکھ پھوڑ دیا یا ایک ہاتھ کاٹ دیا ہے تو اس کی دیت جو ہے وہ آدھی ہوگی۔ آدھی ہوگی یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی کی ایک آنکھ کسی نے پھوڑ دی ہے خدا نخواستہ یا ایک ہاتھ کاٹ دیا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو قتل کے آدھی دیت دینی پڑے گی۔ اور آدھی کتنی ہے؟ مثلا جو ہے وہ 50 اونٹ یا 100 گائے یا 500 درہم 500 دینار یا 5000 درہم وغیرہ۔ لیکن صرف ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں جو ہے جس کی دیت کے بارے میں اختلاف ہے اور وہ ہے بیضتین، کہ وہاں جو ہے اس کی دیت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی کیا دیت ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ تمام ہی دوستان اپنے اپنے مرجع تقلید کی طرف مراجعہ کریں۔ البتہ ایسے موارد جو ہیں وہ بہت کم پیش آتے ہیں اور امید یہی ہے کہ یہ سارے موارد نہ پیش آئیں، معاشرے میں سماج میں لڑائی جھگڑا نہ ہو اور سب جو ہیں وہ آپس میں مل جل کر خوشحال زندگی گزاریں۔ دوستو اگلا پروگرام میں پھر آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے اور اگلے پروگرام میں چند گناہوں کے سلسلے میں اور ان کے احکام کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين۔